اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین و ناظرات، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے یہ بات مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر موجودات ہیں، مقصود کائنات ہیں۔ رسول پاک آخری رسول ہیں، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، اور آپ جو شریعت لائے ہیں وہ آخری شریعت ہے، اور دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے جسے تمام انسانوں نے قبول کرنا ہے، اور اس دین نے تمام ادیان پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ اب دشمنان اسلام قرآن مجید کی اہانت کریں یا نعوذ باللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اور ان کے خاکے بنائیں اور کروڑوں انسانوں کے جذبات کو مجروح کریں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دین اسلام پھلے پھولے گا اور تمام انسانیت بالآخر اسی کی پیروکار ہوگی، اور یہ نوید قرآن مجید نے کئی جگہ پر سنائی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے پچھلے پروگرام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کا مقام جو ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی، اور آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر جو شہادتیں ہیں اور گواہیاں ہیں وہ پیش کریں گے۔ تو شہادت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی ہے، شہادت جو ہے فرشتوں کی بھی ہے، شہادت جو انبیاء کی بھی ہے، شہادت جو ہے اس ہستی کی بھی ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، اور شہادت آل محمد علیہ السلام کی بھی ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہم بتائیں گے کہ جو رسول پاک کی رسالت پر گواہیاں ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ بات کی تھی کہ جو پچھلی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں، جو وہاں پر بائبل میں اور انجیل میں، تورات میں، ان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ تو آج جو ہے قرآن مجید میں سے جو گواہیاں ہیں وہ پیش کریں گے، اور گواہی جو ہوتی ہے وہ قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی ہوتی ہے۔ الشہادۃ القولیہ اور اس کے علاوہ الشہادۃ العملیہ، اور اسی طرح پھر جو شہادت قولی ہوتی ہے اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی جو ہے وحی اور الہام ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ اعلان کر دے، یعنی اپنے نبی کی نبوت
کے متعلق وہ کسی کو الہام کے ذریعے یا وحی کے ذریعے بتا سکتا ہے، اور اس کے دائرہ قدرت میں یہ بات ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے، یعنی ان الاشکال لیس من جہت المرسل بل من جہت المستقبل، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت پر تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن جس نے وحی کو وصول کرنا ہے یا الہام کو، تو اس کے لیے بھی چاہیے کہ اس کی بھی ظرفیت بالا ہو۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کے متعلق، اپنے رسول کے متعلق دوسروں کو اطلاع دے، تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 111 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب ہم نے حواریوں کی طرف الہام کیا، یہی یہاں پر وحی کے معنی الہام کے معنی میں لیا گیا۔ مفسرین نے کہا کہ یہاں پر یہ جو کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہم نے حواریوں کی طرف وحی کی، تو اوحی تو اس کو الہام کے معنی میں لیا گیا ہے۔ جب ہم نے حواریوں کو الہام کیا ان آمنوا بی، کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرے رسول پر بھی ایمان لے آؤ، قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ تو پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام کیا یا وحی کی، تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو جو گواہی یا شہادت قولی ہے، اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے وحی اور الہام بھی ہو سکتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا نبی ہے، جس کا بھیجا ہوا، اس پر تو وحی ہوتی ہے، اور اس کی بھی 3 شکلیں ہیں، یا وہ خواب میں بھی دیکھ سکتا ہے نبی، یا پس پردہ آواز آئے گی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور پر، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خواب آئے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتہ بھی آئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کے لیے ساری صورتیں جمع ہوں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو جو طریقے ہیں وحی کے، وہ تو اللہ کے نبی پر یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے علاوہ جو اس نبی کے ساتھ دینے والے ہیں، یا علماء ہیں، یا جیسے کہ حواریون کا ذکر قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے انہیں الہام کیا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے رسول پر ایمان لے آؤ، اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ تو یہ شہادت قولی جو ہے، اس کی ایک شکل ہے کہ وحی اور الہام کے ساتھ۔ اور اسی طرح المعجزۃ القولیہ، اور یہ جو جیسے کہ قرآن مجید جو ہے معجزہ ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتا، اور خود قرآن مجید کا یہ چیلنج ہے کہ اس جیسا بنا کر لے آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورۃ من مثلہ، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اور قرآن مجید جو ہے اس کا چیلنج ہے، پہلے بھی ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، اس جیسی ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ تو چیلنج جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے عبد پر، بندے پر نازل کیا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود سے بنا لاتا ہے، تو جاؤ تم بھی بنا لاؤ۔ تم میں سے بڑے فصیح لوگ ہیں، شاعر لوگ ہیں، فصیح و بلیغ لوگ ہیں، اور بڑے بڑے تم قصیدے لکھتے ہو، جاؤ تم بھی لے آؤ۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور ان کی نبوت پر۔ تو یہ ہیں شہادت قولی اور شہادت عملی جو ہیں، وہ بھی اس کے دو طرح سے ہو سکتی ہیں۔ ایک تو معجزہ جو ہے، اور معجزہ جو ہے وحیہ،
इबारतुन अन फ़ेलिन यदुल्लु अला इर्तिबात मुद्दई नबुव्वह बिल्लाह ताला। मोजज़ा जो होता है ख़ुद ये इबारत होता है ऐसे फ़ेल से कि जो ये बता रहा होता है कि ये जो मुद्दई नबुव्वत हैं, जिन्होंने नबुव्वत का दावा किया है, उनका अल्लाह तबारक ताला से राब्ता है। मावराए तबीयत और अल्लाह तबारक ताला से राब्ता है, क्योंकि ये इद्दा कर रहा है ये शख्स जो नबी है कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ। तो लिहाजा ऐसा काम करके दिखाता है कि जिसको दूसरे इंसान करने से आजिज़ हों। मोजज़ा इसीलिए कहते हैं कि वो फ़ेल है मोजज़ा कि जिसको दूसरे लोग करने से आजिज़ हों, जो सबको आजिज़ कर दे, उसी को मोजज़ा कहते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी दूसरे नबी जो हैं उनके पास भी मोजज़े थे, जैसा कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो सांप बन जाता था, वो भी मोजज़ा है। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है मुर्दों को ज़िंदा करते थे, ये भी उनके पास मोजज़ा था। तो लिहाजा जो मोजज़ात हैं अमली, उनमें ये मोजज़ा है ऐसा अमल करके दिखाना कि जिससे पता चले कि इस हस्ती का, इस शख्सियत का अल्लाह तबारक ताला से राब्ता है। और फिर ये भी है कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो किसी झूठे शख्स के हाथ पर मोजज़ा जारी नहीं कर सकता। इसलिए कि अगर कोई झूठा आदमी हो और वो मोजज़े दिखा रहा हो तो ज़ाहिर है कि फिर लोग जो हैं वो तो दीन में गुमराह हो जाएंगे। तो लिहाजा रियाज़त और चीज़ है, जादूगरी और चीज़ है, सहर और चीज़ है, और मोजज़ा और चीज़ है। तो इंशाअल्लाह हम तफसील से इस पर बात करेंगे मोजज़े पर। अभी तो हम गुज़रते हुए ये बात कर रहे हैं कि जो शहादत होती है, गवाही होती है, वो कौली भी होती है और फ़ेली भी होती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और नबूवत पर जो गवाहियाँ आई हैं वो कुरान मजीद में मौजूद हैं। फरमाया गया है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस रसूल को इसी तरह पहचानते हैं जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं। व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ वहुम यअलमून। और इनमें से एक गिरोह जानबूझकर हक़ को छुपा रहा है, हालांकि वो इससे बखूबी आगाह है। कुरान मजीद की सूरह आराफ की आयत नंबर 157, उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। जो लोग इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, जो नबी उम्मी कहलाते हैं, जिनका ज़िक्र वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। कुरान मजीद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ हज़रत ईसा इब्न मरियम की बिशारत का इस अंदाज से तज़किरा फरमाया है व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ और अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और अपने बाद आने वाले रसूल की बिशारत देने वाला हूँ जिनका नाम अहमद है। तो ये जो किताबें पहले आई हुई तौरात और ज़बूर, इंजील, उनमें रसूल पाक का ज़िक्र मौजूद है। तो अल्लाह तबारक ताला की किताब कुरान मजीद
جو کہ آخری کتاب ہے رسول پاک کا معجزہ ہے، اور اس جیسی کتاب نہ پہلے آئی ہے نہ اس کے بعد آ سکتی ہے، یہ آخری کتاب ہے، تو اس میں رسول پاک کی رسالت پر جو گواہیاں آئی ہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی گواہی ہے۔ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ جو ہے وہ رسول پاک کی رسالت پر گواہی دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ گواہی ہے جو رسول پاک کی رسالت پر، کہ آپ جو ہے اللہ کی جانب سے رسول بن کر آئے ہیں، دین حق لے کر آئے ہیں، اور اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے، اور اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ اب دوسری گواہی جو ہے وہ فرشتوں کی گواہی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ سورہ فتح ہے، تو اس جو پہلے ہم نے بیان کیا اس کی آیت نمبر 28 ہے سورہ فتح کی، اور یہ جو اب آیت پڑھی ہے یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 166، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ تو فرشتوں کی گواہی کا بھی تذکرہ آ گیا، اللہ کی گواہی کا بھی تذکرہ آ گیا۔ اب جو گواہی ہے صاحبان علم کی گواہی ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اور وہ بڑے غالب آنے والے اور قابل ستائش کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں جو کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے۔ تو جس طرح سے وہاں ہم نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 111، کہ اس میں حواریوں کی طرح اللہ نے وحی کی الہام کیا کہ ایمان لے آؤ اور میرے رسول پر۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 6 میں کہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اور وہ بڑے غالب آنے والے اور قابل ستائش کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دیا ہے اور وہ جانتے ہیں، اور وہ جو ہیں صاحب علم کی گواہی اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جو میرا رسول ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان کو بھی ڈھونڈنا ہے ہمیں، وہ صاحبان علم کون ہیں کہ اوت العلم، جن کو علم دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے وہی ہیں صاحبان علم کہ جو وارثان کتاب ہیں، وہی ہیں صاحبان علم کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پوچھو ہم سے جو چاہتے ہو قرآن مجید کے متعلق پوچھو۔ ہمیں معلوم ہے کہ کون سی آیت جو ہے مکے میں نازل ہوئی، کون سی آیت جو مدینے میں نازل ہوئی، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت زمین پہ نازل ہوئی، کون سی آیت آسمان پر نازل ہوئی۔ جو ہستیاں یہ دعویٰ کر رہی ہیں وہی ہیں کہ صاحبان علم، انہی کو علم دیا گیا ہے،
اور وہ کوئی اور نہیں ہے سوائے آل محمد کے، اور آل محمد میں سب سے بارز اور افضل ہستی مولا کائنات علیہ السلام کی ہیں، کہ جن کو علم دیا گیا ہے، اور جب علم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے تو وہ ہستیاں جو ہیں وہ رسول پاک کی رسالت کے گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی گواہی آ رہی ہے وہ بہترین دلیل بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی کی، اور ساتھ اس ہستی کی جو گواہ بن رہا ہے، جو گواہ ہے، اس کی عظمت بھی بیان کر رہی ہے۔ خاتم النبیین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ ایسی شخصیت کی گواہی لائی گئی جو پوری کتاب خدا کا علم رکھتی ہے، اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ اسی طرح معتبر قرار پائی ہے۔ اس شخصیت کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس کی گواہی اللہ کی گواہی کی قرین ہے، اللہ کی گواہی کے ساتھ اس کی گواہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ رعد آیت نمبر 43 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہے۔ تو عزیزان گرامی ڈھونڈیے کہ وہ کون سی ہستی ہے جو اللہ کی گواہی کے ساتھ ساتھ اس کی گواہی کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی رسول پاک کی رسالت کے گواہ ایک اللہ، ایک وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کہا کہ وہ اے میرے رسول کہہ دے کہ میری رسالت پر گواہ ایک تو اللہ ہے اور ایک وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ اور پھر دیکھیے جب گواہ بن کے آئے ہیں تو پھر گواہی کیسی ہونی چاہیے؟ ایک گواہی وہ ہوتی ہے کہ جو تمام مسلمان گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک یہ گواہی ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام نے گواہی دی ہے کہ رسول پاک کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کی گواہی بھی، اس کے معبود ہونے کی گواہی، اور رسول پاک کی رسالت کی گواہی۔ ایک یہ گواہی ہے۔ ایک گواہی وہ ہے کہ یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت مل رہی تھی اور نبیوں سے اقرار لیا جا رہا تھا، یعنی اس وقت کی بات ہے کہ وہ ہستی جو گواہ ہے رسول پاک کی رسالت کی، تو وہ ہستی کون ہے؟ وہ وہی ہے جو کہ اسی نور محمدی کا ایک ٹکڑا ہے، وہی حقیقت محمدیہ ہے، وہی حقیقت علویہ ہے، وہی رسول پاک کے ساتھ ساتھ رہنے والا وہ نور جو علی مرتضیٰ کا نور ہے، جو فرمایا گیا حدیثوں میں، ہمارے اہل سنت اور شیعہ دونوں بھائیوں کی کتابوں میں ہے کہ یہ جنابی المعدت میں یہ بات ہے، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نور خلق کیا اور اس نور کو آدم کے صلب میں رکھا، اور نور چلتا ہوا سفر کرتا ہوا پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے صلب میں آیا، اور وہاں سے اس کے دو حصے ہوئے، ایک جو نور وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صلب میں، اور دوسرا نور کا حصہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صلب میں۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ عبداللہ سے میں وجود میں آیا اور میرا بھائی علی ابو طالب سے۔ تو عزیزان گرامی یہ وہ ہستی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہ ہے۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے لیے، رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو یہ ہستی کون ہے؟ شواہد التنزیل حسقانی کی کتاب ہے، مناقب مغازلی، تفسیر ثعلبی اور ابن طریق بطریق کی کتاب عمدہ میں آیا ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب سے مراد علی ہیں، اور اسی ہستی کو دوسری آیت میں شاہد منہ کہہ کر بیان کیا گیا ہے، جو نبی اعظم پیغمبر اعظم کی رسالت کا گواہ بن کر آیا ہے۔ ارشاد ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل رکھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا گواہ بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل رکھتا ہے، تو یہ جو کھلی دلیل رکھتا ہے وہ رسول کریم کی ذات ہے، اور جو شاہد بن کر آیا ہے، اس کا گواہ بن کر آیا ہے، من ہو وہ اسی کے نور سے ہے، وہ رسول پاک کے خاندان سے ہے، وہ رسول وہی میں سے ہے جو اس کا گواہ بن کے آیا ہے۔ تو عزیزو، پہلی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو گواہ رسالت کا بن کر آیا اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو گواہ ہے، جو شاہد ہے، وہ رسول پاک میں سے ہے، ان کے خاندان میں سے ہے۔ تو ہم بات کو جاری رکھیں گے، ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں، تو بریک کے بعد ہم آپ کی کالیں بھی لیں گے۔ تو اسی موضوع کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں، سوال کریں، تو ہم آپ کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی سی دیر بعد۔